बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको अपने चैनल ब्राइट लाइफ में खुश आमदीद कहती हूँ। आज का लेक्चर आपका मबनी है इस आयत का तारुफ और इसके बुनियादी अकायद। ये न सिर्फ इस्लामियात के स्टूडेंट के लिए है बल्कि ये आपके सारे सब्जेक्ट के स्टूडेंट के लिए है। जिस तरह MA हो गया, PPSC हो गया, ADS हो गया, जिस तरह आप लोगों के भी एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहे हैं तो ये हर स्टूडेंट के लिए ये लेक्चर जो है वो मुफीद है। इसमें से आपको बाकायदा मुख्तसर क्वेश्चन भी मैं बताऊंगी कि इसमें से आपका जो है मुख्तसर क्वेश्चन पेपर में किस तरह आ सकता है। और हम एक लॉन्ग क्वेश्चन यानी आप पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन बड़े क्वेश्चन आप पेपर में किस तरह टाइप कर सकते हैं, इस लेक्चर में ये पूरा लेक्चर डिस्कस किया जाएगा। ईसाईयत का तारुफ। ईसाईयत क्या है? ईसाईयत दुनिया का एक बड़ा और कदीम तौहीदी मज़हब है जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी और तालीमात पर मबनी है। इस मज़हब का आगाज़ पहली सदी ईस्वी में हुआ और ये हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा का बेटा और इंसानियत का निजात जरिया भी मानते हैं। अब इसमें से आपका शॉर्ट क्वेश्चन कौन सा बन सकता है कि ईसाईयत के मज़हब का आगाज़ किस ईस्वी में हुआ कि ईसाईयत का आगाज़ किस ईस्वी में हुआ था? तो पहली सदी ईस्वी में हुआ था। और इनके अकीदे क्या है यानी इनके अकायद क्या है? तो जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा का बेटा मानते हैं और निजात का ज़रिया भी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को मानते हैं। अब ईसाईयत की बुनियादी माखज़ कौन सी है यानी इनकी बुनियादी किताब कौन सी है? जिस तरह हमारे कुरान पाक होती है तो इनका कौन सा है? इनके बाइबल है जिसमें हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी, इनकी तालीमात और ईसाई अकायद को बयान किया गया है। ईसाईयत के बुनियादी अकायद कौन कौन से हैं? सबसे पहले इनके बुनियादी अकायद जो है वो तस्लीस अकायद यानी वो तीन खुदाओं को मानते हैं। ईसाई अकीदे के मुताबिक खुदा तीन अकानीम में मौजूद है। नंबर 1 खुदा बाप कायनात का आगाज़ और मालिक है। खुदा बेटा है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम खुदा के बेटे हैं जो ज़मीन पर निजात के लिए आए हैं। अब यहाँ पर इनकी निजात से क्या मुराद है? इनका अकीदा है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को जो है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने जो है अपनी कुर्बानी देकर हमारे जो ख़ता है हम इंसानों की जो गुनाह हुए थे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से जो हमारे नस्ल दर नस्ल चल रहे हैं तो वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने वो गुनाह माफ़ कर दिए, निजात दिला दी। इनका ये अकीदा है। रूहुल कुदूस को ये तीसरा खुदा मानते हैं। रूहुल कुदूस को ये तीसरा खुदा मानते हैं। खुदा की रूह जो मोमिनों को हदायत और ताकत फराहम करती है। ये तीन अकालीम मिलकर एक खुदा की तखसीस करते हैं यानी ये तीन अकालीम कहते हैं कि ये मिलकर एक खुदा बनाते हैं, तश्कील देते हैं। ये ईसाइयों का अकीदा है और इस अकीदे को क्या कहते हैं? अकीदा तस्नीस या अकालीम। हज़रत ईसा की अलूहियत। ईसाइयों का ईमान है कि हज़रत ईसा खुदा के बेटे हैं। पर अकीदा ईसाई मज़हब का मरकज़ी नुक्ता है। इनका ये मानना है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने इंसानियत के गुनाह के बदले अपनी जान कुर्बान की और मौत के 3 दिन बाद जिंदा हुए, जिसे क़यामत कहा जाता है। ये मैंने आपको पहले बता दिया कि ईसाइयों का अकीदा है जिसे अकीदा कफ़ारा कहते हैं। उनका ये मानना है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से जो गुनाह हुआ था, जो उन्होंने जन्नत के में एक दरख्त खाया था जिसकी वजह से उनकी शर्मगाह ज़ाहिर हो गई थी, तो वही वाला गुनाह ये कहते हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को ईसाइयों के अकीदे के मुताबिक ये कहते हैं कि वही वाला गुनाह जो हमारे नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होता गया, अल्लाह ताला ने उनको गुनाह नहीं माफ़ किया। जबकि कुरान पाक में सूरह बकरा की आयत मुबारक में अल्लाह ताला ने वाज़ेह तौर पर फरमा दिया गया है कि मैंने जो है हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के गुनाह माफ़ कर दिए, चंद कलिमात सीखे और उसके बाद अल्लाह ताला ने उनके जो है गुनाह माफ़ कर दिए। मगर ईसाइयों का ये अकीदा है, ईसाई ये मानते हैं कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से जो गुनाह हुआ था वो हमारे नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होता गया और इसका कफ़ारा जो है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने अदा किया। अकीदे कफ़ारा का अगला इनका जो नज़रिया जो इनका अकीदा है वो है निजात। ईसाई अकीदे के मुताबिक हज़रत ईसा ने सलीब पर अपनी जान कुर्बान करके इंसानियत के गुनाहों का कफ़ारा अदा किया। इस अकीदे के तहत जो भी हज़रत
عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لاتا ہے اسے نجات اور بدی زندگی ملاتی ہے۔ اب اس عقیدے کے مطابق اگر آپ لوگ کہتے ہیں تو انشاءاللہ اگلا لیکچر آپ کے لیے پرووائڈ کیا جائے گا، جس میں عیسائیت اور اسلام کا موازنہ کیا جائے گا قرآن اور حدیث کی روشنی میں۔ فی الحال اس لیکچر میں آپ کو بتایا جائے گا کہ عقیدہ کیا ہے، عیسائیوں کے جو ہے عقیدہ کیا ہے اور عیسائی مذہب کی بنیاد کیسے رکھی گئی۔ بائبل کی حیثیت۔ بائبل عیسائی مذہب کی مقدس کتاب ہے جو 2 حصوں پر تقسیم کی گئی ہے۔ ایک حصہ ہے پرانا عہد نامہ جو یہودی مذہبی کتابوں پر مشتمل ہے، اور دوسرا حصہ ہے نیا عہد نامہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی اور تعلیمات پر مبنی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ گناہ اور مغفرت، جس طرح میں نے آپ کو پہلے بتا دیا ہے کہ عیسائیوں کے مطابق گناہ اور مغفرت کے نجات ہمیں ان کے نظریے کے مطابق ہمیں کس نے نجات دلائی تو وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کفارے کے ذریعے۔ عیسائیت میں انسان کو بنیادی طور پر گناہ گار سمجھا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ ہمارے اب اگر تھوڑا سا میں آپ کو یہاں پر یہ ڈیفائن کر دوں کہ اسلام کے نظریے یعنی ہمارے اسلام کے مطابق کیا ہے کہ جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ کیا ہوتا ہے، وہ اسلام کی حالت میں پیدا ہوتا ہے اور اس کے کوئی بھی گناہ نہیں ہوتے، جبکہ عیسائیت کے مذہب کے مطابق دیکھا جائے، ان کے عقیدے کے مطابق دیکھا جائے تو اس میں کیا کہا جا رہا ہے کہ انسان کو بنیادی طور پر گناہ گار سمجھا جاتا ہے۔ اب جس طرح میں نے پہلے آپ کو بتا دیا کہ کیوں گناہ گار سمجھا جاتا ہے، کہ وہ کہتے ہیں کہ جو حضرت آدم علیہ السلام سے گناہ ہوا ہے تو وہ چاہے چھوٹا بچہ ہے، جس طرح چھوٹا بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ گناہ جو ہے اس بچے میں منتقل ہو جاتا ہے، اور پھر انہوں نے کہا کہ مغفرت کا حصول جو ہے وہ خدا کی رحمت اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کفارے پر ایمان کے ذریعے ہی ممکن ہو سکتی ہے۔ اب یہ کہہ رہے کہ ہم میں جو گناہ منتقل ہو گیا ہے تو اس گناہ کا کفارہ کس طرح ہم کر سکتے ہیں، ہمارے پاس جو ہے اللہ تعالیٰ کی مغفرت ہونی چاہیے، اور اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کفارہ ادا کیا ہے وہ اس پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے، تو پھر ہم اس گناہ سے نکل سکتے ہیں، ہمیں اس گناہ سے نجات مل سکتی ہے۔ عیسائی عقیدے کے مطابق ایمان کے ساتھ توبہ اور خدا سے معافی مانگنے سے گناہ معاف ہو سکتے ہیں۔ اگلا عقیدہ ہے قیامت اور آخرت کا عقیدہ۔ عیسائی عقیدے میں یہ مانا جاتا ہے کہ حضرت عیسیٰ دوبارہ دنیا میں آئیں گے اور آخری عدالت قائم ہوگی، جس میں لوگوں کے اعمال کے مطابق انہیں سزا اور جزا دی جائے گی، نیک کاروں کو جنت اور بدکاروں کو جہنم میں بھیجا جائے گا۔ عیسائیت کے بڑے فرقے۔ اب عیسائیت کے کتنے فرقے ہیں؟ عیسائیت 3 فرقوں پر مشتمل ہے۔ اب یہ والا کوشچن آپ کا مختصر میں بھی آ سکتا ہے کہ عیسائیت کے کتنے بڑے فرقے ہیں، تو 3 ہیں، یا پھر آپ کا اس کا نام بھی آپ ڈیفائن کر سکتے ہیں۔ تو یہ MCQs کے ٹائپ پر آپ کا آتا ہے، جس طرح PPSC ہو گیا، یا اس کے علاوہ اور اسلامک اسٹڈی پر مبنی آپ کے جو پیپر ہوں گے، ایگزام ہوں گے، تو آپ نے اس کے حوالے سے بھی یہ کوشچن یاد کرنا ہے، اور لانگ کوشچن کے حوالے سے بھی آپ نے ڈیفائن کرنا ہے، تاکہ آپ جب پیپر ہو تو آپ کو لانگ کوشچن کے ذریعے لانگ کوشچن بھی آتا ہے اور شارٹ کوشچن بھی آپ بہترین طریقے سے ڈیفائن کر سکتے ہیں۔ کیتھولک، یہ دنیا کی سب سے بڑی عیسائی شاخ ہے جس کا مرکز ویٹیکن سٹی میں ہے اور پوپ اس کا سربراہ ہے۔ اب یہاں سے آپ کا یہ 3-4 مختصر کوشچن آپ کے بن سکتے ہیں۔ فرقے کتنے ہیں؟ 3 ہیں۔ کون کون سے وہ نام آپ نے ڈیفائن کرنے ہیں۔ یہ کس کی شاخ ہے؟ تو یہ عیسائی شاخ ہے، اور اس کا مرکز کہاں ہے، اور اس کا جو ہے سربراہ یعنی حکومت کون کرتا ہے۔ تو آپ نے اس کوشچن کو جو ہے بہترین طریقے سے یاد کرنا ہے۔ اگر یہ شارٹ آتا ہے تو شارٹ کٹ کے آپ نے ڈیفائن کرنا ہے، اور اگر لانگ آئے تو آپ نے لانگ ڈیفائن کرنا ہے۔ دوسرا فرقہ ہے پروٹسٹنٹ۔ یہ عیسائیت کی دوسری بڑی شاخ ہے جو 16ویں صدی میں مارٹن لوتھر کی قیادت میں مذہبی اصلاحات کے نتیجے میں قائم ہوئی۔ پروٹسٹنٹ فرقہ خدا کے ساتھ براہ راست تعلق کو اہمیت دیتا ہے۔ آرتھوڈوکس، یہ فرقہ مشرقی یورپ اور مغربی وسط میں زیادہ پایا جاتا ہے۔ آرتھوڈوکس چرچیں قدیم عیسائی روایات پر قائم ہے اور اپنی
گیا ہے وہ اپنی رسومات کو زیادہ فوقیت نہیں دیتا۔ آج کے لیکچر کا خلاصہ ہے عیسائیت محبت، مغفرت اور نجات کا پیغام دینے والا مذہب ہے، جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل کر کے آخرت میں نجات حاصل کرنے کا راستہ بنایا جا سکتا ہے۔ لیکچر میں نے آپ کو بتا دیا ہے، اس میں نے آپ کو عیسائیت کا تعارف بتایا ہے۔ اس لیکچر میں یہ لیکچر نمبر 1 ہے اور اس میں میں نے بیان کیا ہے آپ کو آسان سے آسان الفاظ میں عیسائیت کے بنیادی جو عقیدے ہیں۔ انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں آپ کو بتایا جائے گا کہ عیسائیت کے ہاں کون کون سے رسوم و رواج پائے جاتے ہیں، اور اس کے بعد اسی لیکچر میں آپ کو بتایا جائے گا، موازنہ کیا جائے گا عیسائیت اور اسلام کو قرآن پاک کے حوالے سے، قرآن پاک کی روشنی میں اور حدیث کی روشنی۔ اس کے علاوہ اگر آپ اسٹوڈنٹ کے جس طرح پیپر سٹارٹ ہو چکے ہیں، آپ کو کوئی اور لیکچر کسی اور سبجیکٹ میں مشکل لگتا ہے تو آپ کمنٹس کر سکتے ہیں، واٹس ایپ پہ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ اس پر بھی لیکچر کریٹ کیا جائے گا۔ اگر آپ اسٹوڈنٹ نے آن لائن کلاسز جوائن کرنی ہے تو دیے گئے نمبر کے ذریعے مجھ سے رابطہ فرما سکتے ہیں۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ میں آخرت کے امتحان کے ساتھ دنیا کے امتحان میں بھی کامیابی عطا فرمائے۔ زندگی رہی تو ملتے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔